کہ اگر وہ لڑتے تم سے، اگر لڑائی ہو جاتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ کو جو ہے وہ روک دیا. اگر وہ بالفرض اگر وہ لڑتے تو یاد رکھو مسلمانوں، تم نے اللہ کے لیے بیعت کی تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، تو پھر ان میں سے کوئی وہاں پہ جو ہے وہ نہ بچتا، وہ پلٹ کے جو ہے وہ بھاگ جاتے وہاں سے. کیوں بھاگ جاتے اس کا ابھی جو ہے بتاتا ہوں میں. ولو، اور یہاں پہ ایک کھڑا زبر ہے، چیک کریں. وَلَوْ قَتَالَكُمُ الَّذِينَ، اور اگر قتل لڑائی ہوتی تم، اگر لڑتے تم ان لوگوں سے، اگر تم جنگ کرتے. قتالا جنگ کرنا، لڑنا، اردو میں عام لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے. الذین ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہیں، وہی مشرکین، وہی قریش کے لوگ، اگر وہ آئے تھے اور ان سے تمہاری جنگ ہو جاتی. لولو، لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ. واو لام واللہ، اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا. ہاں جی، کاف پر ہے نا. لولو یقیناً پلٹتے وہ. لولو الادبار، ادبار دبر سے ہے. دبر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو. یقیناً وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، یقیناً وہ پشت کے بل پلٹ کر جو ہے وہ بھاگ. اگر لڑائی ہوتی تو پھر بچتے نہ، پھر وہ پیٹھ پھیر کے بھاگتے. ثم پھر لا یجدونا، آجادہ واجادہ یاجادہ مانا کیا ہوتا ہے؟ پانا. یاجادہ وہ پاتا ہے یا پائے گا، تاجادہ تم پاتے ہو یا پاؤ گے. یاجدونا واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا. پھر نہ پاتے وہ ولین، ولی دوست کوئی، ولا نصیرہ اور نہ مددگار. اگر لڑائی ہو جاتی نا تمہاری ان سے تو پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا، کوئی ان کا دوست نہ ہوتا. سنت اللہ، سنت دستور، طریقہ، سنت ہے اللہ کی، وہ جو قد خلت جو بلا شبہ گزر چکی، من قبل اس سے پہلے. کیا گزر چکی اللہ کی سنت؟ اللہ کی سنت کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ لاغلبن، یقیناً غالب رہیں گے، انا میں، ورسلی اور میرے رسول. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے حق والے جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بظاہر سم ٹائم نظر آئے گا، لیکن وہ ہماری کوتاہ اندیشی ہوگی، ہماری کم عقلی ہوگی، ہم اتنی دور دیکھ نہیں سکتے. جیسے آج ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ شاید یہود جو ہے بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جائیں گے، یہ ہمیں وقتی طور پہ لگتا ہے. اللہ نے تو کہہ دیا ان یہود کا قلعہ کما ہو کے رہنا ہے اور ہو کے رہنا ہے. اگر پچھلے 2000 سال سے جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو یہ ذلیل و خواری ان کی بڑھتی چلی جائے گی. اللہ نے ان کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ایک بتایا جا سکے یہ تھی اللہ کی نافرمان قوم، یہ تھی وہ تماشا عبرت جو آج تک کسی ایک جگہ پہ سکون سے بیٹھ نہیں سکی. کوئی بیٹھے اس کے بعد پھر تتر بتر ہوئے. ہسٹری پلٹ کے دیکھ لیجئے کب کب ان کو جو ہے وہ مار پڑی، کب کب ان کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا. تو اس اللہ کی سنت کیا ہے؟ لاغلبن، یقیناً غالب رہیں گے، انا میں، ورسولی اور رسول میرا. کیوں؟ ان اللہ بے شک اللہ قوی عزیز، طاقتور غالب والا ہے. یہ ہے اللہ کی سنت. کبھی حق جو ہے باطل کے نیچے نہیں آئے گا، کبھی باطل، ہمیشہ حق ہی باطل کو مٹائے گا. ہمیشہ غالب ایمان والے ہی رہیں گے. وقتی طور پہ پریشانیاں، وقتی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری بصیرت وہ نہیں ہے، لیکن آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہمیشہ حق ہی غالب آتا نظر آئے گا. ایک رسول اٹھا تھا، ایک شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پھر صدیق اکبر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ساتھ مل گئے، ختیجۃ الکبریٰ، بس پھر وہ قافلہ بنتا چلا گیا. کتنے عرصے میں جو ہے وہ پھر وہی حجاز جو ہے وہ مسلمانوں کے پیروں تلے جو ہے وہ روندا گیا. کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اس دن بھی یہ لڑائی ہو جاتی تو یہ بھاگ جاتے. اللہ مدد کرتا تمہاری. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے، کفا روک دینا، روک دیا اس نے، ایدیہم تمہارے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں کو. یدا ہوتا ہے واحد، ایدی ہوتا ہے دونوں. وہی وہ ذات ہے. کون ذات؟ جس کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی،
جس کا دستور کبھی نہیں بدلتا، جس کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا، وہی وہ ذات ہے کفا ایدیہم، جس نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، انکم، تم سے، وایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں کو، انہم، ان سے، جس نے تم کو ایک دوسرے سے لڑنے سے روک دیا، ببطن، ببطن، بطن کس کو کہتے ہیں ویسے؟ پیٹ کو کہا جاتا ہے، ببطن مکہ، اب مکہ کا کیا؟ مکہ کے دامن میں، حدیبیہ جو ہے وہ مکہ کے دامن میں، مکہ کے ساتھ ہے، مکہ کے دامن میں، من بعد اس کے کہ، ان، یہ کہ، ازفرکم، ازفر لفظ کس سے ہے؟ ظفر، ظفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیاب، فتح، یہاں تک کہ ازفرکم، غالب آ گیا، فتح پا لی تم نے، علیہم، ان پر، یہ کہ اللہ نے فتح تمہارے ہاتھوں کو روک دیا، یہاں تک کہ تم نے ان کے اوپر فتح بھی پا لی۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ قریش تو مشتل کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ اٹیمپٹس کر رہے تھے۔ رات کو ان قریش کے کوئی 80 بندوں کا جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ آیا اور اس مسلمانوں کے اوپر کہ رات میں شب خون ماریں اور ان کو ہلاک کر دیں تاکہ جنگ ہو، اور پھر پتہ چل جائے کہ یہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب آیا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بڑے چاقو چومبد ہیں، مسلمانوں نے 80 کے 80 پکڑ لیے، ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو چھوڑ دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ یہ معنی ہے بعد اس کے کہ ازفرکم علیہم، بعد اس میں کہ تم نے فتح پا لی تھی، قابو کر لیا تھا ان کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما تعملون بصیرا، وہ جو تم کچھ کرتے ہو اس کے اوپر اللہ خود اس وقت جائزہ لے رہے تھے۔ اگر اللہ نے جنگ ہونی ہوتی تو جنگ ہو جاتی، اسی وقت مکہ فتح ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں سے، وہ حکمت جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی جو حکمت ہے کہ ابھی جنگ نہیں ہونی، جنگ ہوگی بعد میں، ابھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ملتوی کرنا ہے۔ اور ابھی دیکھ لیجئے کہ قریش جو اس وقت ایک بہت بڑی طاقت تھے، اس صلح حدیبیہ میں کیا منوا سکے تھے؟ ہم ڈیپتھ سے اگر اس ایگریمنٹ کی جو ہے وہ ٹرمز کنڈیشنز کو پڑھیں، سوائے ایک شرط کے کہ اس سال نہیں عمرہ کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ خود مان لیا کہ اگلے سال جب مسلمان آئیں گے تو 3 دن کے لیے ہم شہر خالی کر دیں گے۔ خود ایک فریق کی حیثیت سے، ایک دوسرے اپنے برابر کی حیثیت سے مان لیا کہ جن کے ساتھ طے ہو رہا ہے کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ جنگ مسلمانوں کے لیے تو نہیں تھی، ان کے لیے بھی اتنی خطرناک تھی۔ بدر میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، خندق میں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، جو تیز ہوائیں چلی تھیں، ان کے خیمے اڑا دیے تھے، ان کی ہانڈیاں الٹتی تھیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں، اندر سے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اب وہ کسی طرح بچنا چاہ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے پھر جو ہے وہ سہیل بن عمرو کو بھیجا اور بھیج کے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کروایا۔ ایگریمنٹ میں لیا کیا انہوں نے؟ صرف ایک شرط منوائی کہ جی اس سال نہیں اگلے سال آ جائیں گے۔ اس سے مسلمانوں کی شان پہ کیا فرق پڑ گیا؟ نو ڈاؤٹ مسلمانوں کے دل میں بے چینی تھی، اضطراب تھا کہ ہم احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہم سے۔ ویسے ایک بات ہے، میں بار بار اتنے دنوں سے قربانی کہہ رہا ہوں، ساتھ عمرہ کہہ رہا ہوں، ایک بھی سوال نہیں آیا۔ آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے ایک خاتون نے ضرور پوچھا کہ یہ عمرے پہ قربانی کہاں سے آ گئی؟ نان آف یو آسک کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک جانور قربانی کا ساتھ لیتے تھے اور جا کے عمرے کے اوپر بھی لے جاتے تھے، اور لے جا کے منی میں قربانگاہ میں اس کو جو ہے وہ کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور جا رہا ہے، یہ شخص جو ہے وہ احرام میں ہے، قربانی کا جانور ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کو راستے میں کسی نے روکنا نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کی نظر نیاز کرنے کے لیے اس جانور کو ساتھ لیا جاتا اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ قربان کیا جاتا تھا۔ ہم الذین کفروا، یہ ہیں وہ کافر لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ہم الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وصدوکم، صدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ اس کا معنی رکنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی دوسروں کو روکنا بھی ہوتا ہے۔ صاد دال دال، ان المسجد الحرام، اور روکا مسجد حرام سے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام سے روکا تمہیں۔ والہدیہ، اور ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو۔ اور قربانی کے جانور کو معکوفہ، معکوفہ لفظ کس سے ہے؟ این کاف فے، اکف۔ اکف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے لفظ روکا ہوا ہونا، کہ وہ جو روک لیے گئے تھے، وہ جانور جن کے گلے میں کلاوے ڈال کے بنا دیا گیا تھا کہ یہ اب بس قربانی کا، اس سے اور کچھ نہیں ہونا، جو رکے تھے معکوفہ، این یبلغا، یبلغا بلاغ ان سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا،
یہاں تک کہ اس کا تو مادہ بالکل سامنے ہے، بے لام غے، صرف لامات مظاہرے لگا، یہ کہ وہ پہنچے محلہ ہو، محلہ حلہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اپنی جگہ کے اوپر، اپنے مقام کے اوپر، کہ وہ رکے ہوئے جانور انہوں نے روکے اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پہ نہ پہنچیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا مسجد حرام میں جانے سے، اور جانوروں کو جو رکے ہوئے تھے قربانی کے لیے کہ وہ اپنی اصل جگہ، کون سی جگہ؟ قربان گاہ نہ پہنچ جائیں وہ۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ، یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے کیوں جنگ نہیں ہونے دی گئی۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ، اور اگر نہ ہوتے مرد مومنون، مومن مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتُ، اور مومن عورتیں، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں وہاں نہ ہوتے، لم تعلموہم، تم ان کو نہیں جانتے تھے۔ کچھ مرد اور عورتیں ایسی تھیں جو مومن تھیں لیکن انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، کچھ گھریلو مجبوریاں تھیں، کچھ معاشرے کا دباؤ تھا، کچھ رشتہ داریاں ایسی تھیں، مسلمان تو وہ ہو چکے تھے لیکن یہ کہ وہ ابھی تک انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں غالباً 2-3 روایت ہیں، کہ ایک میں کہا گیا کہ 3 مرد اور 7 عورتیں تھیں، دوسرے میں کہا گیا کہ شاید 7 عورتیں جو ہیں وہ 2 مرد تھے، واللہ عالم۔ لیکن جب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اگر وہاں پہ نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، تعلموہم لم تعلموہم، تو ان کو نہیں جانتے، اور پھر جنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ان یہ کہ تطعوہم، توئے واو یہ تطعوہم، تعلامت مظاہرے، ہم زمین لگی ہے، یہ کہ تم، تب اس کا معنی ہوتا ہے روند ڈالنا۔ اگر تم جاتے، ان کے ساتھ لڑائی ہوتی، اللہ جو ہے وہ اپنے دین کو جو ہے وہ اپنے حق کو غالب کر دیتا، ان کے کیا ہونا تھا؟ وہ سارے کفار اور سارے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلے جانے تھے۔ انہی لوگوں میں کچھ مومن مرد اور عورتیں بھی تھیں۔ یہ نہ کہ وہ تطعوہم، کہ وہ تم روند ڈالتے ان کو، پامال کر دیتے ان کو، مسل دیتے ان کو، تمہارے ہاتھوں ان کا خون ہو جاتا۔ فتصیبکم، اصابہ مصیبو، اصابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، پھر وہ پہنچتا تمہیں، منہم، ان سے، معرۃن، معرہ کہتے ہیں عین رے، تکلیف، دکھ، پھر تمہیں تکلیف پہنچتی ان سے کہ یہ تو میرے اپنے بھائی بہن تھے، یہ ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے، اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ اب ان کی دیت دینی پڑے گی یا کیا ہوگا؟ یہ تو مومن لوگ تھے، یہ مومن لوگ ہمارے ہاتھوں بغیر علم، بغیر علم کے ہمارے ہاتھوں یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے یہاں سے، اور اگر نہ ہوتے مرد مومن اور اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، تم جن کو نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا تھا، اللہ نے اس لیے تمہارے ہاتھوں کو ان سے، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا، باوجود اس کے کہ آپ مسلمانوں کے پاس جواز بن گیا تھا کہ وہ 80 لوگ آئے تھے اور 80 لوگ جو ہے وہ پکڑ لیے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اشتعال میں آ کے باقی کفار جو ہے وہ آ کے حملہ کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے دلوں کو بھی روک دیا، ان کو بھی روک دیا، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جو تمہارے بھائی ہیں، جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، جب تم جاؤ اللہ کا دین غالب آنا ہے تو وہ بھی تمہارے اسی جو ہے اس حملے کا شکار ہو جاتے، تمہارے پاؤں تلے مسلے جاتے، پھر تمہیں پچھتاوا ہوتا، درد ہوتا کہ یہ ہمارے ہی بھائی بہن تھے جو ہم سے جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ کس لیے یہ سب کچھ کیا اللہ نے؟ لِيُدْخِلَ اللَّهُ، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے، اور دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا مسلمانوں کو کہ ابھی تو یہاں سے اللہ کی تلوار بھی اٹھنی ہے، ابھی تو سیف اللہ بننا ہے خالد بن ولید کو، ابھی تو جو ہے وہ اور بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ کو ہونے نہیں دیا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ، تاکہ وہ داخل کرے اللہ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ وہ آیت کہ جس میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بننے ہیں، جس سے اور صحابہ بھی مسلمان ہونے ہیں، اور بھی لوگ جو ہے وہ دین کے جو ہے وہ سپہ سالار میں جو ہے وہ جن کا نام آنا ہے، تو اس لیے اللہ نے جو ہے وہ روک دیا۔ ایک یہ اس لیے کہ تاکہ مومن مرد اور عورتیں جو وہاں پہ ہیں ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، وہ تمہارے ہاتھوں جو ہے وہ قتل نہ ہو جائیں، شہید نہ ہو جائیں، اور بعد میں تمہیں پچھتاؤ، اور ساتھ جس کو اللہ نے اپنی رحمت بخشنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت بخشتے ہیں۔ لو، اگر
तज़य्यलू, तज़य्यलू लफ्ज है जे या लाम, जे ये लाम, जीलुन, ये यहाँ पे तज़ीलुन के माना में इस्तेमाल हुआ हुआ लफ्ज, जिसका माना होता है अलग होना, अलहदा होना। अगर अलग होते वो, ये मोमन मर्द और मोमन औरतें ना होती वहां पे, तो क्या होता? लाअज़्ज़बना, यकीनन सजा देते, यकीनन अजाब देते हम, अल्लज़ीना, उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, मिनहुम, उनमें से, अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। अगर उसमें वो ग्रोह ना होता, उसमें मोमन मर्द और मोमन औरतें ना होती, तो फिर अजाब देते। अजाब किस तरह देते? एक तरीका तो यह कि मुसलमानों के हाथों ही इनको जो है इनका किला कमा कर देते, नहीं तो फिर अल्लाह के लश्कर तो और भी बड़े हैं। अल्लाह के लश्कर हैं, वो एक चीज चंगाड़ से जो है वो सारे के सारे तबाह हो जाते, आसमान से उनके ऊपर कोई पत्थरों की बारिश हो जाती, और कोई हवाओं का तूफान उनके ऊपर आ जाता, कोई पानी का चश्मा फूट पड़ता उनके ऊपर, कोई बस्ती उनके ऊपर जो है वो और इस तरह की अजाब वाली जो है वो बात आ जाती, तो यकीनन हम उनको अजाब देते। अगर उसमें वो मोमन मर्द और औरत ना होते और अलग होते, तो हम इनको जो है वो फिर इनको तबाह कर देते। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है। ये बातें उस वक्त मोमनों के समझ में नहीं आ रही थी। मोमन के ज़हन में तो ये भी नहीं आ रहा था कि इस बैत में, जो बैत हम इस वक्त ले रहे हैं, इसके बैत के बदले में अल्लाह हमसे जो है वो राजी हो गया। रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ। किन लोगों से? जिन लोगों ने बैत ली उस तहत शजरत। अब उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कितना नवाजा। फौरन कहा कि अच्छा ये लो। 6 हिजरी में ये हुआ था, 5 हिजरी में गज़वा खंदक हुआ था, 6 हिजरी में जो है वो ये वाकया हुआ, और ये वाकया हो रहा है ज़िलक़द के महीने में। इसके बाद जल्दी तीसरा महीना शुरू हुआ है, नए साल का महीना, पहला महीना मुहर्रम। उस मुहर्रम ने अल्लाह सुब्हाना ताला ने गज़वा खंदक के बदले में इनको खैबर में जो है वो इनको जो है वो माल से जो है वो नवाज दिया। इतनी गनीमतें दे दी, जैसे मैंने कल वो मासूमाना ख्वाहिशात जो है बताई थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और हज़रत फ़ारूक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि हम पेट भर के छुआरे तो खाएंगे। अब ये वो हाल था। अगर वो अलग होते तो यकीनन अल्लाह उनको सजा देता। हम बचपन से सुलह हदैबिया पढ़ते आए हैं। ये आंखें खुलती हैं जब इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं कि ये तो वो मेन फतह थी, ये वो विक्ट्री थी जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने, जो पेशखैमा थी आने वाली फतूहात का। ये वो फतह थी जिस फतह में बता दिया था कि अल्लाह का दीन गालिब आके रहेगा। दीन ये हुआ, गज़वा खैबर हुआ, फतह मक्का हुआ, हुनैन हुआ, तबूक हुआ, उसके बाद फिर चल सब कुछ जो है फतह होता चला गया। एक दफा फिर देखिए, वलो कतालकुम मुल्लज़ीन कफरू, और हाँ जी, कातलकुम मुल्लज़ीन कफरू, और अगर लड़ते तुम उन लोगों से जो काफर हैं, लवल्लुल अदबार, यकीनन वो पृष्ठ फेर लेते, मुंह फेर लेते, सुम्मा ला यजदूना वलिय्यन वला नसीरा, फिर ना पाते तुम उनके लिए कोई दोस्त, ना कोई हमदर्द उनका, फिर वो जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते अगर लड़ाई होती। लेकिन सुन्नतल्लाहि हिल्लती कद खलत मिन कब्लो, अल्लाह की सुन्नत है जो इससे पहले गुजर चुकी है। सुन्नत क्या है? कि हमेशा अल्लाह का दीन गालिब आके रहेगा, अल्लाह के रसूल जो है वो हमेशा फतह याब रहेंगे, मोमन जो है वो हमेशा जो है वो कामयाब रहेंगे। वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और हरगिज नहीं तो अल्लाह की सुन्नत को तब्दील होता हुआ पाएगा। ये नहीं होगा। देखिए, ये वो वादा है जिसके ऊपर हमें आंखें बंद करके यकीन करना है। क्या अल्लाह का दीन गालिब आके रहेगा? अल्लाह के दीन के गालिब आने में अगर हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, हम अपने वक्त में खड़े नहीं होंगे, तो क्या होगा? अल्लाह हमें मिटाएगा, नई कौम लाएगी, और वो फिर हमारे जैसे नहीं होंगे। वो जो है वो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के जो है वो पसंदीदा बंदे होंगे। वो ये काम करेंगे जिस काम के लिए आज हमारी बारी लगी हुई है, जिस काम के लिए आज हमें उठाया हुआ। अगर हम नहीं करेंगे, अल्लाह हमें खत्म कर देगा, और इस खत्म होने में तो कोई शक नहीं है ना। हमारी अगली नस्लें चलेंगी, दाएं बाएं रोज हम जनाजे पढ़ते हैं, किस दिन हमारा भी जनाजा पढ़ा जाएगा। उसके बाद अल्लाह नई कौम लाएगा, नई कौम ये काम करेगी, फिर अल्लाह इनामत भी उन्हीं को देगा। अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। गौर करो मुसलमानों, वहुवल्लज़ी कफ़ा अयदियहुम, वो वही जात है जिसने उनके हाथों को रोक दिया तुमसे और तुम्हारे हाथों को रोक दिया उनसे दामने मक्का में, कि जिस वक्त लड़ाई का अमकानात बढ़ गया था, वो शबे खून मारने आ गए थे। रास्ते में जब आ रहे थे तो खालिद बिन वलीद 200 का एक लेके जो है वो रास्ते में पहुंच गए थे। अल्लाह ने जंग नहीं होने दी। अल्लाह ने उनके हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों से उनको रोक दिया। बावजूद इसके अन अस्फरकुम अलैहिम,
باوجود اس کے کہ تم ان کے اوپر فتح پا چکے تھے، تم ان کے اوپر کامیاب تھے، تم نے ان کے 80 بندے پکڑ لیے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے چھوڑ دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اس کو اللہ خود غور سے خود جائزہ لے رہے ہیں اس کا، ہر چیز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ ہم الذین، یہی ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور روکا جنہوں نے، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور جنہوں نے مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو اپنی جگہ پہ پہنچنے سے روکا، جو رکے ہوئے تھے، جن کے اوپر ٹیگ لگ چکے تھے، ان کو وہاں پہ قربان گاہ پہنچنے سے روکا۔ اگر وہاں پہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے، جن کو تم نہیں جانتے، انتتوہم، یہ کہ تم رون ڈالتے ان کو، پامال کر دیتے ان کو، ہلاک کر دیتے ان کو، تصیبکم منہم معرۃ، پھر تمہیں ان سے دکھ پہنچتا، تکلیف پہنچتی، پھر ان سے جو ہے مشکل تمہیں آتی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ لیدخل اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ جس کو وہ چاہے اپنی رحمت میں جو ہے وہ داخل کر لیں۔ لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہوتے، وہ نہ ہوتے، وہاں پہ کوئی مومن نہ ہوتا، سارے کافر ہوتے، لعذبنا، یقیناً ہم سزا دیتے، یقیناً ہم عذاب دیتے، الذین، ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یہ جن لوگوں نے تمہیں روکا تھا، کفروا منہم، جو کافر ہیں ان میں سے، عذابا علیما۔ یہاں پہ کہا کفروا منہم، اللہ کو پتا کہ ان میں سے بھی سارے کافر نہیں ہیں، ان میں جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ابھی دین کی اس ہدایت کی شمع روشن ہونی ہے، جنہوں نے اس نور کو سے فائدہ اٹھانا ہے، تو جو انکاری تھے ان کو اللہ ضرور جو ہے وہ سزا دیتا اگر وہ مومن مرد اور مومن عورتیں اس میں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اب ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہو سکتا ہے، دیکھیں کیسی سچویشن سے مسلمان گزرے ہیں کہ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، روک دیا گیا، اضطراب ہو گیا، آگے سے جو ہے وہ اپنی جان وقف کر دی، اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر لی، لڑ مریں گے واپس نہیں جائیں گے، لڑ مریں گے عثمان کا بدلہ لیں گے، سب کچھ ہو گیا، اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، اور پھر اللہ نے اسی کو پیش خدمہ بنایا، تمہید بنائی اس فتوحات کی جو فتوحات اس کے بعد ملی۔ یہ وہ جگہ تھی جب مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کوئی مال و ثواب نہیں تھا، اللہ نے فوراً اس کے بعد جو ہے خیبر کی شکل میں جو ہے وہ غنیمتوں کے جو ہے وہ ڈھیر لگا دیے مدینہ میں، نہ صرف وہاں پہ، اس کے بعد آنورڈ جو ہے پھر سلسلہ چل نکلا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن اللہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جس سے تم نفرت کھاؤ لیکن اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کر دے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ تیرا دین، تیرا وعدہ ہے کہ دین تیرا غالب آ کے رہے گا، یا اللہ مومنوں کی مدد فرما دے، یا اللہ جو شہداء شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ جو زخمی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ سے نصیب فرمائے، یا اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو گھر والا بنا دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاک اللہ۔